السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاح سے بننے والے الفاظ وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جو پہلا لفظ تھا وہ ہے افلح۔ افلح کا مطلب ہوتا ہے وہ اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول لیے، یا سادہ الفاظ میں اس کو کہیں گے کہ وہ فلاح پا گیا۔ اور افلاح سے فعل مضارع جو بنتا ہے وہ یفلح ہے، اور یفلح سے یفلحانی اور یفلحون بنتا ہے، تفلح تفلحانی اور تفلحون بنتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر افلحہ بھی استعمال ہوا ہے، اور یفلح سے بننے والے الفاظ یفلحون اور تفلحون یہ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ معذرت اگر میں نے پہلے کہیں کہا تھا کہ افلحہ نہیں استعمال ہوا، افلحہ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے، اور سب سے مشہور جو سورہ ہے قد افلح من تزکا، اس کے اندر افلحہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس غلطی کے لیے معاف کر دیں۔ اس کے بعد جو اس سے اسم بننے والے ہیں اس میں ہے مفلحن، اور مفلحن سے بننے والے مفلحون ہیں۔ تو یہ آیات بھی ہم دیکھیں گے اگلے سبق کے اندر، لیکن اس سبق کے اندر ہم افلحہ سے بننے والے الفاظ یفلحو ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ یہ 27 آیات ہیں ٹوٹل میں۔ تو پہلی آیات ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم آؤ گھروں کے اندر ان کے دروازوں میں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں پہ یہ والا جو کچھ عرب تھے پرانے زمانے کے، اسلام سے پہلے، انہوں نے کچھ بنا لیے تھے اطوار سمجھ لیں، یا کچھ انہوں نے عادتیں بنا لی تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر نیکی ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر جب آپ نے حج کے لیے گھر چھوڑ دیا ہے، تو اگر آپ کوئی چیز گھر میں بھول گئے ہیں تو پھر آپ گھر کے اندر دروازوں سے داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اس کے پچھواڑے سے یا کوئی دیواریں پھلانگ کے اس کے اندر آئیں، تو ان کے لیے منع تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کس کے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے اندر ہے۔ تو تقوی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور کون سی چیزیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ تو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس میں سختی سے جو ربا ہے، یعنی جو سود ہے، جو اب اس میں لیتے ہیں، اضعافا مضاعفہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑھا کر، یعنی سود کے اوپر بھی سود۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ تم نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولو، یا تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اصبروا وصابروا ورابطوا، اور چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر کی تلقین کرو، یا ایک دوسرے کے ساتھ باہم صبر کرو، ورابطوا، اور رابطہ قائم رکھو یا تعلق قائم رکھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ کامیابی کی ایک اور اللہ تعالیٰ نے رستہ آپ کو بتایا ہے۔ الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ الیہ الوسیلۃ، اسی کی طرف وسیلہ ہے، وجاہدوا، اور تم جہاد کرو یا کوشش کرو، فی سبیلہ، اس کے رستے میں، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ ہم نے دیکھا کہ تفلحون جو ہے ابھی تک جتنی بھی آیات ہیں اس میں تفلحون استعمال ہوا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں، یا پورے انسانوں سے بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو چھوڑ دو اور یہ چیزیں کرو۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت سے پہلے کافی ساری چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور کہا کہ رجسن، یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں، اور من عمل الشیطان، اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، بس تم اس سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہے فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والے، اے لوگو جو تم عقل والے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون۔ تو تقوی جو ہے وہ کانسٹنٹلی ایک سمجھ لیں ایک تھیم آ رہا ہے جس میں فلاح جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ ومن ازلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترا، جس نے جھوٹ بولا یا چھپایا، علی اللہ، جس نے افترا کیا یا جھوٹ بولا، علی اللہ، اللہ پر، کذباً،
جھوٹ بولتے ہوئے، وکذب اور بار بار جھٹلایا، بآیات ہی اس کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو، انہو بے شک وہ، لا یفلح الظالمون وہ اپنی رحمت کے دروازے، بے شک وہ کامیاب، ظالم جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لا یفلح الظالم بے شک ظالم اپنے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھول سکتے۔ تو یہاں پہ ظالمون جو ہے وہ فاعل ہے یفلحو کا، تو یہ اس کے اس کا وہ اس کا چارج سنبھال لیتا ہے، تو یہ بن جائے گا لا یفلح الظالمون، اور ظالم جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ فسوف تعلمون من تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون، اسی طرح سے ایک اور آیت ہے کہ لا یفلح الظالمون ظالم جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ فاذکروا اور تم ذکر کرو علی اللہ لعلکم تتقون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کا ترجمہ نہیں مجھے پتہ ہے اللہ کا یہاں پہ کیا مطلب ہے، لیکن لعلکم تفلحون کا مطلب ہوگا کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون ویسے ہی ہے جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ انہو بے شک وہ، لا یفلح المجرمون، لا یفلح المجرمون بے شک مجرم لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، المجرمون اس کا فاعل ہوگا، انہو لا یفلح الظالمون بے شک لا یفلح الظالمون بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہو رہا تھا ان کے ساتھ جو جادوگر تھے، تو اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اس حق کو جو تمہارے پاس آ گیا ہے اس کو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، سحر ھذا کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون اور ساحرون کامیاب نہیں ہوں گے، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو اس میں وہ پناہ مانگ کہتے ہیں کہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ، انہ بے شک وہ ربی میرا رب ہے، احسن اس نے بنایا، مثوایا میرا ٹھکانہ، اس نے میرا ٹھکانے کو اچھا بنایا، انہ بے شک وہ لا یفلح الظالمون ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون بے شک وہ جو لوگ یفترون جھوٹ باندھتے ہیں علی اللہ کے اوپر، لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ یرجموکم ویعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، سورہ کہف کی آیات ہیں۔ یرجموکم تو وہ جب انہوں نے ایک دوست کو کہا کہ تم جاؤ اور یہ تھوڑی سی پیسے لے جاؤ اور جا کے وہاں سے، یعنی 300 سال بعد وہ اٹھے یا جتنے بھی عرصے بعد، اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں صحیح معلوم ہے، تو انہوں نے ایک دوست کو کہا کہ جاؤ اور باہر سے کھانا لے کے آؤ، لیکن اس کو تلقین کی کہ ان کو پتہ نہ چلنے دینا جو باہر کے لوگ ہیں کہ تم وہ ان 10 لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے ہو جو اصحاب کہف تھے، تاکہ ان کو نہیں پتہ تھا جو غار میں جب وہ 300 سال بعد جاگیں تو یہی سمجھتے تھے کہ ابھی بھی باہر جو ہیں لوگ ہوں گے وہ کافر ہی ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یرجموکم ویعیدکم فی ملتہم، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ تم عیسائی ہو یا اس وقت کے مسلمان ہو یا مومن ہو، تو وہ تمہیں پتھر ماریں گے اور تمہیں اپنے قوم کے اندر شامل کر لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مِنَ اسْتَعْلَى، قد افلح کا مطلب یہاں بھی ہوگا کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہاں پہ بھی ولا یفلح اور ولا یفلح الساحر، ساحر کامیاب نہیں ہوتے یا کامیاب نہیں ہوتا یعنی کامیاب نہیں ہوگا۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قد افلح المؤمنون بے شک مومن کامیاب ہو گئے، تو یہ اسٹیمپ لگا دی اللہ تعالیٰ نے، ایک گارنٹی دے دی ہے کہ جو مومن ہیں وہ کامیاب بلا شبہ کامیاب ہو گئے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کا حساب، اور بے شک وہ کافر لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اسی طرح سے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَمَن تَكُونْ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ لولا أم من الله علینا لخسف بنا وَكَأَنَّهُ لا يفلح الكافرون، کہ کچھ یہاں پہ تھیم آ رہے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ظالم کامیاب نہیں ہوں گے، ساحر کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ آپ نے کچھ آیات دیکھ لی، اور آخری آیات میں جو ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے چیزیں تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قد افلح من تزکا، جس نے پاکیزگی چاہی وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا۔ تو یہ آیات جو تھیں یہ آپ نے دیکھی ہیں، یہ آیات افلح یفلح سے نکلی ہیں الفاظ کی آیات۔ اس سے بعد میں ہم اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم مفلحون دیکھیں گے، اور اس کے بعد مفلحون سے بننے والے جو الفاظ ہیں ان کا قرآنی آیات کے اندر جہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے، تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مفلحون ہی استعمال ہوا ہے، ایک جگہ پہ صرف مفلحین استعمال ہوا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔